أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آپ کا وارم ویلکم ہے اس پیاری سی کلاس میں. ہمارے پیارے پیارے بچے کیسے ہیں؟ ہمارے دین کے شہزادے اور شہزادیاں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بہت ہی بہترین حالت میں ہوں گے، صحت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ. جی ہاں حبیبہ، جتنا آپ ایکسائٹڈ ہیں اتنا ہی ہم بھی ایکسائٹڈ ہیں. الحمدللہ بہت ہی پیاری کلاس چل رہی ہے. اور آج کی جو ہماری بہت، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ویک ہم لوگوں کا آپ بچوں کے نام چل رہا ہے. آپ بچے پڑھا رہے ہیں ٹیچرز بن کر اور ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ بن کر. ماشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. کیوں ناہید میم؟ جی بالکل، جتنا مزہ بچوں کا آ رہا ہے اس سے ڈبل مزہ ہم ٹیچرز کو بھی آ رہا ہے ان کو سننے میں. الحمدللہ. یس، ٹوڈے از دا لاسٹ کلاس. Tomorrow will be our final farewell ceremony, so all of you get ready for that also. تو اسی کے ساتھ ناہید میم کرتے ہیں شروع آج کی کلاس. اور ہمارے پیارے پیارے بچے بہت ایکسائٹڈ ہیں. تو چلیے، آج کا ہمارا فرسٹ کلاس ہے تجوید کا، جو لینے آ رہی ہیں ہماری استاذہ اریبہ فاطمہ. ہماری استاذہ اریبہ فاطمہ کا وارم ویلکم کرتے ہیں اور آئیے ان کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تجوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ اریبہ شروع کریں آپ اپنی کلاس. تو کیسے ہیں میرے لٹل پرنسسز؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جیسا کہ کل حبیبہ میم نے آپ سب کو اللسان مینس دا ٹنگ کے بارے میں بتایا تھا. نیکسٹ اب ہم آگے 2 مین اینڈ لاسٹ آرٹیکولیشن پوائنٹس پڑھیں گے جو تجوید کا ایک اہم حصہ ہے. سو آج ہم پڑھیں گے الخیشوم اینڈ الشفتان. سو الشفتان مینس دا لپس، اور اس سے مخرج نمبر 15 اور 16 ادا ہوتے ہیں، اور 4 لیٹرز یعنی 4 حروف ادا ہوتے ہیں. دیٹ آر فا، با، میم، واو. کون کون سے ہیں؟ فا، با، میم، واو. تو سب لوگ اب دھیان سے سنیں گے. اب مخرج 15 ہے فا. اسے ادا کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. تو جب ہمارے فرنٹ والے تیت کے کارنرز، جو فرنٹ والے تیت کے کارنرز ہے، لپس پر لگتے ہیں اور کہاں لگتے ہیں؟ لپس کے درمیانی حصے پر لگتے ہیں، تب فا کا مخرج ادا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اف، اف. ایک بار آپ لوگ مائک بند کر کے ٹرائی کر کے ہی دیکھیے. اور جیسے افطرا، افطرا، اس طریقے سے. ناؤ نیکسٹ ہمارا میم پر آ جاتے ہیں جو مخرج 16 میں آتا ہے. اچھا، مخرج 16 سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو، تینوں. اور اب میم کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں. میم یہ دونوں ہونٹوں کے آؤٹر پارٹ سے ادا ہوتا ہے. جب دونوں لپس کے آؤٹر پارٹ ملتے ہیں تب میم کا مخرج ادا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مالکی، مالکی. تو اس سے ہمارا میم کا مخرج ہم چیک کر سکتے ہیں. نیکسٹ با کا مخرج. با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وہ دونوں لپس کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی لپس کا جو اندر کا پارٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے اب، اب. ایک بار آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا اپنے آپ سے، آپ لوگ کو فیل ہوگا اپنے لپس پہ ٹچ ہوتے ہوئے. اب،
चलिए अब वाओ, अब वाओ इसमें क्या होता है, हमारे लिप्स गोल हो जाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में वाओ बोलते हैं इसी तरीके से, बस लेकिन लिप्स में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बस एक पेंसिल जितना गैप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम अपने लास्ट मखरज पे लास्ट आर्टिकुलेशन पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज अल खैशूम। ये गुन्ना का मखरज है, इसे मकामे मकामे गुन्ना भी कहा जाता है। अल खैशूम का मीनिंग होता है नजल कैविटी, इससे 17th मखरज अदा होता है, दैट इज नून मुशद्दद एंड हुरूफ दो गुन्ना के लेटर्स अदा होते हैं। गुन्ना का मीनिंग आप लोग को बताया था ना, व्हेन आपकी नोज में आवाज को छुपाना होता है थोड़ी देर के लिए, टू काउंट, दैट इज गुन्ना। तो इससे गुन्ना के मखरज अदा होते हैं, दैट इज नून मुशद्दद, कौन कौन से, नून मुशद्दद एंड मीम मुशद्दद, ये गुन्ना के लेटर्स है। ओके, तो इसी के साथ हमारे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फिनिश हो जाते हैं। तो आप चलिए अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं आपसे, तो आप लोग रेडी हैं? जी हाँ, हैंड रेज करिए, आपकी उस्ताजा अरीबा के सवाल आ रहे हैं, तो सारे बच्चे अपने हैंड रेज करेंगे। आर यू रेडी किड्स फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड? तो सबको अच्छे से समझ आया? आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मैम, अपना फर्स्ट सवाल पूछिए। ओके, क्वेश्चन 1, अल अल खैशूम की मीनिंग क्या है? कौन बताएगा अल खैशूम की मीनिंग? रेज योर हैंड किड्स। वी हैव आयत। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट बेटा, पहले आयत से पूछते हैं। आयत बताइए बेटा। मैम नाक का बंसा। नाक का बासा या नाक का खाली हिस्सा, नेजल कैविटी। अरीबा मैम आंसर सही है? यस मैम, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, हमारी आयत जो है सीख लेंगे इंशाल्लाह। नाक जी, का बासा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्लीज। द सेकेंड क्वेश्चन इज, लिप्स के आउटर पार्ट से कौन सा हुरूफ अदा होता है? इसका आंसर हमें देंगी आमिना इशफाक। बाजी कर्नाटक। हाँ, आमिना। ओके, रुजदा फातिमा आप आंसर कर ले बेटा। वाव बाजी। बाजी आंसर इज राइट अरीबा मैम। व्हाट इज द आंसर? आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर दिस आंसर? नो मैम, आपकी अच्छी कोशिश थी, लेकिन लिप्स के आउटर पार्ट से मीम अदा होता है। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो रुजदा याद रखेंगी इसे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन 3, अल खैशूम से जो मैंने अभी दो हुरूफ बताए वो कौन कौन से थे? इसका आंसर हमें देंगी मरियम। मरियम आंसर दे। ओके, वी हैव जुनैरा, आंसर कर दें। मैम नून मुशद्दद मीम मुशद्दद। वेरी गुड मरियम, यस, का भी माइक ओपन हो ही गया था। नाइस आंसर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अशफतैन से कितने लेटर्स अदा होते हैं? इसका आंसर मरियम दे देंगी। आर 4। जी, वेरी गुड। माशाल्लाह, करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वाव का मखरज अदा करते वक्त होठों के दरमियान कितने गैप होना चाहिए? इसका आंसर कौन देगा भाई? बाजी कर्नाटक। वन पेंसिल। अरे यस, जी, पहले करेक्ट आंसर, नेम माशाल्लाह। तो कॉल आउट करने दिया करिए, माशाल्लाह।
जज़ाक अल्लाह खैरन कसीरा। आमीन वैया की मैम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है इल्म नाफे अता फरमाए। बहुत ही हमारी प्यारी उस्ताजा ने हमें बहुत अच्छे से तजवीद के 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स बताए हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमारी क्लास में कौन है हमारी प्यारी प्यारी सी अगली उस्ताजा। वी आर वेटिंग फॉर आवर अगली उस्ताजा जो हमें अस्माउल हुस्ना पढ़ाने वाली हैं। और अस्माउल हुस्ना पढ़ाने वाली हैं हमारी उस्ताजा सफवाना। तो वार्म वेलकम करिए विद क्लैपिंग्स एंड ढेर सारे हार्ट्स के साथ हमारी प्यारी सी उस्ताजा सफवाना का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम आपके कैसे आप सारे सब लोग? स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आ जाइए और हमें बहुत अच्छी सी प्यारी सी एक क्लास का वेट है। कैसे आप सभी लोग? चलिए दुआ कर लेते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज मैं आप लोगों को अस्माउल हुस्ना के 2 नाम अल हय्यू और अल कय्यूम के बारे में बताऊंगी। हमारा पहला नाम है अल हय्यू, यानी द एवर लिविंग और द अलाइव। अल हय्यू के मानी है हमेशा जिंदा रहने वाला। अल्लाह ताला की जिंदगी कामिल और मुकम्मल है, जिसे ना मौत आती है और ना ही कभी इसे गुनूदगी या नींद आती है। कायनात की हर शय फानी है, मगर अल्लाह की ज़ात अज़ल से है और अबद तक रहेगी। वो ज़िंदगी का हकीकी सरचश्मा है और तमाम मखलूक़ात को ज़िंदगी अता करने वाला भी है। चलिए मैं आपको इसके ऊपर से एक कहानी बताती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा कि हमें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है और हमारी मुश्किलात को देख रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, देखो, ये पौधा खुद से नहीं उगा, इसे किसी ने जिंदगी दी है। इस पौधे को जो जिंदगी बख्श रहा है वो खुद नहीं सोता, ना ही थकता है, और वो हमेशा जिंदा है। अगर वो एक लम्हे के लिए भी अपनी तवज्जो हटा ले या सो जाए तो पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। बस जब तुम तन्हाई में भी दुआ मांगते हो तो वो तुम्हें सुन रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा है और हाजिर व नाजिर है। हमारा दूसरा नाम है अल कय्यूम, यानी द सेल्फ सस्टेनर और द सस्टेनर ऑफ ऑल। अल कय्यूम के मानी है सबको संभालने वाला या खुद कायम रहने वाला। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में खुद कायम है, इसे किसी सहारे या मदद की ज़रूरत नहीं। इसके बरअक्स पूरी कायनात का निज़ाम, आसमान, ज़मीन और तमाम मखलूक़ात अल्लाह के सहारे पर कायम है। अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह अपनी निगहबानी और इंतज़ाम को रोक दे तो कायनात का सारा निज़ाम बिखर जाए। अल्लाह वो हस्ती है जो हर चीज की देखभाल करती है और किसी से थकती नहीं। एक दफा एक बादशाह ने तकब्बुर में आकर सोचा कि वो अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा इंतजाम करने वाला है। इसने ऐलान किया कि आज से वो किसी की मदद नहीं लेगा और सब कुछ खुद संभालेगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, इसे नींद आने लगी, भूख सताने लगी और जिस्मानी कमजोरी ने इसे बेबस कर दिया। वो समझ गया कि वो तो अपनी जरूरियात के लिए भी दूसरों का मोहताज है, जबकि अल्लाह की ज़ात यानी अल कय्यूम ऐसी है जिसे ना नींद आती है, ना इसे खाने की जरूरत है और ना ही वो किसी का मोहताज है। बादशाह ने तब समझा कि सिर्फ अल्लाह ही है जो पूरी कायनात को बगैर थके, बगैर सोए और बगैर किसी की मदद के थामे हुए है। आपको कैसा लगा? माशाल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक। बहुत खूब समझाया सफाना ने हम सबको, माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। सफाना, आपके पास क्वेश्चंस भी हैं? जी,
اوکے ریز یور ہینڈس بچوں آنسرز بتانے کے لیے. سوال نمبر 1، الحیو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اوکے کون بتائے گا اس کا؟ انم احمد. میم ایور لائف جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ویری گڈ. ماشاء اللہ. دوسرا سوال، کیا اللہ تعالیٰ پر کبھی غنودگی یا نیند طاری ہو سکتی ہے؟ اوکے اس کا جواب دینے کے لیے میں بلانا چاہوں گی لبیبہ کو. جی نہیں. ماشاء اللہ صحیح جواب. ماشاء اللہ. سوال نمبر 3، القیوم کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ زنیرہ آپ بتانا چاہیں گی؟ کین آئی ٹیل؟ اوکے آئی کین سی مہوش. کون بتائے گا بھائی القیوم کی میننگ؟ قائم رہنے والا، سب کو سنبھالنے والا، ویری گڈ. ہمیشہ قائم رہنے والا. ویری جی. گڈ. آر دیر اینی مور کوشچنس؟ اگلا سوال، کیا اللہ تعالیٰ کائنات کا انتظام کرنے کے لیے کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ اس کا آنسر بتائیں گی ہمیں آیت. آیت پلیز انمیوٹ. میم نو میم. اوکے اٹس اوکے. اسرا. نو میم. اٹس سو سمپل. آپ کوشچن ریپیٹ کر دیں بچے لگ رہا ہے کنفیوز ہو رہے ہیں. کیا میم دے اللہ آر ٹیلنگ دا آنسر. اچھا یہ Answer is no. یس میم دس از دا آنسر. اوکے اوکے سوری آئی گاٹ کنفیوز. ماشاء اللہ ویری گڈ. آپ کے آنسرز نے ہمیں بھی کنفیوز کر دیا. اوکے اوکے آخری سوال ہے، قرآن پاک کی کس مشہور آیت میں الحیو اور القیوم کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ اوکے میں بلانا چاہوں گی میم ام ہانی. کرسی. میم آیت الکرسی میں. صحیح جواب. ماشاء اللہ. ویری گڈ. بہت اچھی کوشش بچوں. ویری گڈ آنسرز ماشاء اللہ. اور صفانہ نے بھی بہت اچھے سے اپنا ٹاپک سمجھایا. بارک اللہ فی علمک. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ویری گڈ. نیکسٹ ہماری پارٹیسپینٹ ہیں جو ہمیں پڑھائیں گی نماز کی سنتیں، اور وہ ہیں میم میرے کو کچھ بولنا. آمنہ اشفاق. ویٹ بیٹا یو کین ٹائپ اٹ ان دا چیٹ باکس. آمنہ اشفاق پلیز السلام آپ آئیے علیکم. اور اپنی ٹاپک سمجھائیں ہم سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی ٹیچر آمنہ اشفاق آپ کو نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 پلرز ہیں، جن میں سیکنڈ پلر نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہے. آئے ہم نماز کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں جان لیتے ہیں. نماز کی شرائطیں. نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 قبروں کا پاک ہونا. نمبر 3 ستر کا چھپانا. نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. آئے اب نیکسٹ ٹاپک نماز کے ارکان سیکھتے ہیں. نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات کرنا قرآن مجید پڑھنا.
نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدے آخرے میں تشہد کی مقدار پڑھنا۔ نوٹ: قرأت اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے حروف صحیح طور پر ادا ہو اور اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سن سکیں۔ تو آپ کو میری کلاس کیسی لگی؟ کیا آپ کوشچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں؟ یس، ویری گڈ آمنہ، آپ نے تو بہت ہی اچھے سے اپنا ٹاپک کور کیا ہے. امید کرتی ہوں بچوں کو بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ آئی کین سی آلریڈی the hands are raised. آپ اپنے کویشچنس پوچھ سکتی ہیں. قرآن کی شرطیں. کوشچن نمبر 1 قرآن کے باہر شرائط میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ضروری ہے؟ اوکے، کون بتائے گا اس کا آنسر؟ منیبا. نماز کے باہری شرائط میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ میم پھر سے اوکے، کوشچن ریپیٹ کریے. قرآن کے باہر شرائط میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ضروری ہے؟ نماز کے فرائض میں کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کون بتائے گا اس کا؟ زنیرہ، آپ ٹرائی کریے گا. از دا جی ہم بولے. جی میں بول. جی بتائیں. میم ٹائم. از دس دا آنسر رائٹ؟ نو میم. نو. میم کین آئی ٹیل؟ اوکے، یو کین ٹیل. میم نیت کرنا. میم. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ نو میم. نو. جی ہم بولے. یس بتائیں. پاکی ہونا بدن کی. یس. اوکے، دس واز دا آنسر. بدن کا پاک ہونا ایک بہت فرض شرائط ہے نماز کے لیے. ویری گڈ. کوشچن نمبر 2 ہمیں کس طرف رک کر نماز پڑھنا چاہیے؟ ویری ایزی کوشچن. کون بتائے گا اس کو؟ دانیہ. میم ویسٹ. نہیں، آپ اس کا نام بتائیں، کس طرف رخ ہو کر کے ہم پڑھتے ہیں. میم ویسٹ. میم، از دس دا آنسر رائٹ؟ No, ma'am is expecting something else for your. قبلہ. Yes, very good. میم اسی آنسر کا انتظار کر رہی تھی، ہے نا میم؟ میم قبلے کی طرف. یس، ویری گڈ. قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں سب کو نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن. کوشچن نمبر 3 ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ کون بتائے گا؟ میم کپڑے پاک ہونا چاہیے. میم کین آئی ٹیل؟ ویٹ لیٹ می کال آؤٹ دا نیم. خدیجہ، آپ ٹرائی کریں گی؟ میم کپڑے پاک ہونا چاہیے. بتائیں بھائی. یس میم. اوکے، دا کریکٹ آنسر از کپڑے پاک ہونا چاہیے. ویری گڈ. کوشچن نمبر 4 ہمیں نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ میم کین آئی صفوانہ. ٹیل؟ میم صفوانہ. جی دعا، ثنا اور دعا. What's the right answer, ma'am? میم قرآن مجید. آمنہ، آنسر بتائیں. میم کین آئی ٹیل؟ اوکے، یو کین ٹرائی. میم نیت کرنا. قرآن میں کیا، نماز میں کیا پڑھنا ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہیں. آمنہ بتائیں پلیز، آنسرز بتائیں. میم کین آئی ٹیل؟ ویٹ, the answer is coming from the ma'am. Please speak louder, آمنہ. قرآن مجید. Yes, very good. یہی آنسرز آ رہے تھے ہمارے بچوں سے بھی. ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن. کوشچن نمبر 5
ہمیں کتنے سجدے کرنے چاہیے؟ ایک رکعت میں. اوکے، کون بتائے گا؟ اس کا آنسر ہمیں بتائیں گی انم احمد. آپ بتا دیں. میم 2. یس میم. اوکے، ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن. آپ سب کے آنسرز بہت اچھے رہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. آمین ویا کی. ماشاء اللہ، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھایا آمنہ اشفاق. ویری گڈ. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کلمہ، جو پڑھائیں گے ہمیں. کون آ رہے ہیں ہمارے چھوٹے استاد؟ کلیپنگز دیجیے. یس، یمنا کے لیے لاٹس آف کلیپنگ. اینڈ انوائٹ کرتی ہوں میں یمنا کو، جو آ کے ہمیں پڑھائیں گی ابھی پہلا کلمہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، پیاری سی چھوٹی سی یمنا کے لیے آپ سب لوگ کلیپنگ کریں، کیونکہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ٹیچرز آتے ہیں تو یہ بڑی رونق لگاتے ہیں. تو وارم ویلکم کریے اپنی چھوٹی سی پیاری سی استاذہ کا، یمنا کا. ناہید میم، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. آئی ایم آلسو ٹو. ماشاء اللہ. آئیے یمنا، بسم اللہ کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سیکھنے والے ہیں کلمہ طیبہ. آج ہم سیکھنے والے ہیں کلمہ طیبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں. نمبر 1، کلمے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جنت میں کریے بھائی. میم پلیز چھوٹی سی یمنا کی اس نے یمنا، پریپیئر آپ کرا. کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریے. جنت میں ایک گھر ملتا ہے. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ سے ماشاء اللہ، ہماری پیاری سی چھوٹی سی استاذہ یمنا ہمیں پہلا اول کلمہ طیب سکھا رہی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہماری یمنا نے، ہماری استاذہ نے ہم کو کیا بتایا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ہمیں جنت میں گھر ملے گا. کیوں پیاری سی یمنا استاذہ؟ یہی بتایا نا آپ نے؟ جی باجی. الحمدللہ. تو آج ہماری استاذہ کی یہ ساری بات ہم لوگ دھیان میں رکھیں گے. اول کلمہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں گے. تو ہماری یمنا استاذہ کی کلاس کے بعد دیکھتے ہیں کون سے ہمارے استاذ آ رہے ہیں. We have next استاذہ. We have our next استاذہ. پلیز ہم ویلکم کرتے ہیں، وارم ویلکم کرتی ہیں اپنے استاذہ مریم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامک منتھس
نیم اور اسلامک فرسٹ منتھ یعنی کہ محرم کی فضیلتیں. لیٹس اسٹارٹ فرام اسلامک منتھ نیم. ہمارے اسلامک کیلنڈر میں 12 منتھس ہیں. فرسٹ محرم، سیکنڈ سفر، تھرڈ ربیع الاول، فورتھ ربیع الآخر، ففتھ جمادی الاول، سکس جمادی الآخر، سیونتھ رجب، ایٹھ شعبان، نائنتھ رمضان، ٹینتھ شوال، 11th ذوالقعدہ، 12th ذوالحجہ. اب میں آپ لوگوں کو محرم کی کچھ فضیلتیں بتاتی ہوں. فرسٹ، ہر سال فرسٹ محرم کو کعبہ شریف کا غلاف جس کو کسوہ کہا جاتا ہے اس کو بدلا جاتا ہے. سیکنڈ، محرم کے 9th 10th اور 11th تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے. تھرڈ، محرم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ قبول کیا. فورتھ، 10th محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکی. ففتھ، 10th محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا. سکس، 10th محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور اس سب کے بعد محرم میں چھا گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پوری خاندان کی شہادت. اب ہم اس سے ریلیٹڈ 2 منٹس کا کوئز کر لیتے ہیں. فرسٹ، کعبہ شریف کے غلاف کو کیا کہا جاتا ہے اور کس ڈیٹ کو چینج کرتے ہیں؟ ویٹ کوشچن پورا ہونے دیجیے بچوں، کوشچن پورا ہونے دیجیے. کعبہ شریف کے غلاف کو کیا کہتے ہیں اور وہ کس ڈیٹ کو چینج ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا آنسر ہمیں بتائیں گی زنیرہ. آپ بتانا چاہیں گی؟ اس کا آنسر منیبہ دیں گی ہمیں. اس کا آنسر منیبہ دے دیں. میم کسوہ پہلی تاریخ کو بدلا جاتا ہے. ماشاءاللہ. سیکنڈ، ہمارے کون سے نبی کے توبہ اللہ پاک نے محرم میں قبول کیا تھے؟ اوکے، کیا تھا. کون بتائے گا؟ خدیجہ فیضان، یو وانٹ ٹو ٹرائی؟ یس میم، حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ. اسلامک کیلنڈر کے 9th منتھ کا کیا نیم ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ نائس کوشچن. کون بتائے گا اس کا؟ اریبہ، آپ ٹرائی کریں گی؟ اوکے، 9th منتھ کس کو پتا ہے؟ اوکے، آئی کین سی ہینڈس. انم، آپ بتا دیں. میم رمضان. اوکے، ماشاء اللہ. آپ اس کی فضیلتیں بھی بتا دیں. واٹس اسپیشل اباؤٹ رمضان؟ میم روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے. Is this ماشاء right? اللہ. اوکے، ماشاء اللہ. فورتھ، اسلامک کیلنڈر کے 12 منتھ کا کیا نیم ہے اور وہ کیوں خاص ہے؟ کون بتائے گا اس کا؟ آئی تھنک ام ہانی، یو کین ٹرائی. یس میم. فرسٹ محرم الحرام. آپ نے کیا پوچھا مریم؟ میم اسلامک کیلنڈر کے 12 منتھ کا کیا نیم ہے 12. اور وہ اسپیشل کیوں ہے؟ میم پورا بتانا ہے یہ صرف 12th والا؟ Only 12. صرف 12th بتائیے اور اس کی فضیلتیں بتائیے.
ओके, कोई और बताना चाहेगा? सफवाना? जी, हज करने के लिए फेमस है जिल हज्जा। इज दिस द राइट आंसर मरियम? हमारे प्यारे नबी के नवासे का क्या नाम था? कौन बताएगा इसका आंसर? मैम कैन आई टेल? दानिया? मैम हजरत हसन और हजरत हुसैन। माशाल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन भैया की माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ाया मरियम ने, और सब बच्चों ने भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली आंसर्स भी दिए। वेरी गुड, कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट हमारी टर्न में है, पार्टिसिपेंट है हमारी जो बताएंगी हमें वजू का तरीका, वो है मंतशा। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे दोस्त बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। आज मैं वजू करने का तरीका सिखाऊंगी। फर्स्ट, वजू की नियत करना। सेकंड, बिस्मिल्लाह पढ़ना। थर्ड, दोनों हाथ कलाई तक 3 बार धोना। फोर्थ, मिसवाक करना या 3 बार कुल्ली करना। फिफ्थ, 3 बार नाक में पानी डालना। बाएं हाथ से नाक साफ करना। सिक्स्थ, 3 बार चेहरा धोना पेशानी से ठुड्डी तक। सेवेंथ, 3 बार दोनों बाजू धोना उंगलियों से कोहनी तक। एथ, दोनों हाथों से सर का मसा करना। सर के पीछे हिस्से से दोनों कानों की लौ और गर्दन का एक बार मसा करना। नाइन्थ, हाथों की उंगलियों का मसा करना। टेंथ, दोनों पैर की उंगलियों का मसा करना और अच्छी तरह धोना, कोई जगह सूखा नहीं रह जाए। वजू के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन। आंटी क्वेश्चंस भी हैं। ओ माशाल्लाह, द क्वेश्चंस भी हैं भाई वजू से रिलेटेड। वेरी गुड, इससे इन सब बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा। आप पूछें आप मैम। वजू में नियत जरूरी है या नहीं? ट्रिकी क्वेश्चन, कौन बताएगा? हैंड्स रेस करिए भाई, सब लोग करिए हैंड रेस। आयशा, ओके। उम्मेहानी आप बता दें। मैम वजू की नियत करना जरूरी है। जरूरी है नियत कर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कुल्ली कितनी बार करना है? ऑप्शन ए 1 टाइम, ऑप्शन बी 2 टाइम, ऑप्शन सी 3 टाइम्स। ओके, कहाँ है हमारे लिटिल वंस? फैज आप बताना चाहेंगे? टेल। कौन है ये, हम्माद है क्या? नई बाजी रुशदा। वेट वेट रुजदा, आप और बच्चों को चांस देते हैं। वेयर इज फैज टुडे? ओके, हमाद। ओके, नो। ओके, हमाद आप बताएं। 3 टाइम। यस, वेरी गुड। जी ये करेक्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, क्या उंगलियां का मसा जरूरी है? कौन बताएगा ये इसका आंसर? लबीबा आप ट्राई करिए। जी, उंगलियों का मसा जरूरी है। माशाल्लाह, ये करेक्ट है। यस, परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, वजू की बाद की दुआ। कौन बताएगा ये भाई? इसको बताएंगी हमारी
منیبہ آپ بتانا چاہیں گی؟ میم نہیں آتا. اوکے نو پرابلم. کوئی اور جنہیں یاد ہے وہ بتا دیں. میم میں سناؤں؟ اوکے آپ بتا دیجیے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ماشاء اللہ ویری گڈ. ام ہانی. یہ کریکٹ ہے ماشاء اللہ. اوکے ماشاء اللہ. آر دیر اینی مور کوشچنز منتشا جزاک میم؟ اللہ خیر. ابھی اس کے بعد بہت جزاک اللہ خیر. خیرن کثیرن آمین ویا کی ماشاء اللہ. نیکسٹ ہمارے ہیں لائن میں حدیث سنائیں گی. کون ہے بھائی ہمارا نیکسٹ پارٹیسپینٹ؟ یس منیبہ. منیبہ آئیے انمیوٹ ہوئیے اور اپنا آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے آج منیبہ؟ نہ حدیث مطلب Who is asking? Who is السلام asking? علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 حدیث کا یاد کرنا، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ 40 حدیث یاد کرے گا قیامت کے دن میں اسے اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان حدیث کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان حدیث نمبر 1، ان خیارکم احاسینکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں. حدیث نمبر 2، من سمت نجا، ترجمہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. حدیث نمبر 3، من لا یرحم لا یرحم، ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 4، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. حدیث نمبر 5، سباب المسلمین فسوق وقتالہ کفر. حدیث نمبر 6، کلو معروف، مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس پر جنگ کرنا کفر ہے. حدیث نمبر 6، کلو معروف صدقہ، ہر بلائی صدقہ ہے. حدیث نمبر 7، الحیاء الخیر کلہ، حیا سراپا بھلائی ہے. حدیث نمبر 8، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 9، انما اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 10، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے. میم کوشچنس بھی ہے. ماشاء اللہ منیبہ نے ہم سب کو 10 حدیث سمجھائی اور پڑھائی ہیں. آپ کے کویشچن سے پہلے میں ایک پوچھنا چاہوں گی، حدیث کسے کہتے ہیں؟ کسی نے یہ پوچھا ہے، کون بتائے گا اس کا آنسر؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اریبہ آپ بتانا چاہیں گی؟ میم ویٹ بچوں، اریبہ ڈو یو وانٹ ٹو گیو دا آنسر؟ جی میم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے جتنی بھی باتیں بتائیں. یس.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کو حدیث کہتے ہیں. ان کے سیئنگس اور ڈوئنگس جو انہوں نے کہا اور کیا، یہ ساری چیزیں حدیث میں شامل ہے. اوکے، تو جس نے بھی پوچھا تھا یہ کویشچن ان کو آنسر مل گیا ہوگا ہوپ فلی. اوکے منیبا، یو کین کنٹینیو وتھ یور کویشچنس. حدیث کتنی ہوتی ہیں؟ باجی کین آئی ٹیل؟ 40. بتائیں. 40. اوکے، 40. I would like to clear، حدیثیں بہت ہوتی ہیں پر ایک، ماشاء اللہ. ہاں اس میں یہ ہے دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از جنہوں نے 40 حدیثیں یاد کر لی تو انہیں جنت کی بشارت ملے گی. دیٹ از امپورٹنٹ. اوکے، حدیثیں تو بہت ہیں. ویری گڈ. نیکسٹ کویشچن. ہم میں اچھا شخص کون ہے؟ کون بتائے گا؟ ہانی. میم جو حدیث کو یاد کرے اس پر عمل کرے اور دوسرے کو بھی سکھائے. میم جو قرآن کو میوٹ. سیکھے اور سکھائے. رانگ. اوکے، واٹ از دا رائٹ آنسر؟ اخلاق اچھے ہو. جن کے اخلاق اچھے ہوں، بھائی وہ ہم میں بہتر ہے. ویری گڈ. آپ لوگ اپنے کمپلیٹ نیمز لے لیجیے، ہینڈ ریز کریے تو میں سب کو چانس دوں گی. آپ کے ہینڈز ریز نہیں ہیں اور آپ لوگ انمیوٹ ہو کے آنسرز بتانے لگتے ہیں. اوکے، آل آف یو ریز یور ہینڈز. نیکسٹ کویشچن پلیز. کوشچن 3، کس کو گالی دینا گناہ ہے؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ ہو از دس بی اے با؟ انمیوٹ یور سیلف. میم بھی. واٹس یور نیم؟ خدیجہ. اوہ، یو ہیو ناٹ گیون یور نیم. اوکے، آنسر بتائیں. کسی کو بھی گالی دینا منع ہے. Is this the right answer, Muniba? رانگ. کسی Okay. مسلمان کو گالی دینا منع ہے. رائٹ. I think okay. ویسے کسی کو بھی دینا بھی منع ہے. Okay. There's a little confusion. No problem. Next question, please. ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ زنیرا. باجی کین آئی ٹیل؟ Where is زنیرا؟ Okay. آہر آپ بتائیں. میم ریپیٹ کریے کوشچن. اللہ تعالیٰ. Is this the right answer, Muniba? یس. Okay. The correct answer is Allah Ta'ala سے. What was the question, Muniba? کس وقت کی نماز کی سنت دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ انم احمد. میم فجر کی 2 سنت. رائٹ. Very good. Next question, please. جزاک اللہ خیر کثیرا. آمین ویاکی. بہت اچھی کلاس لی آپ نے منیبا. ویری گڈ. ٹوڈیز نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے جو بتائیں گے وضو کا طریقہ، وہ ہے حماد. وی ویلکم یو لٹل حماد. ماشاء اللہ، آپ سب لوگ وارم ویلکم کریے حماد کا، جو آج بتائیں گے ہمیں وضو کا طریقہ. نو ہمارے پیارے سے حماد ہمیں پڑھانے والے ہیں، جو ہمارے لٹل استاد حماد ہیں، درود شریف پڑھانے والے ہیں. تو وارم اچھا، ویلکم کریے درود ہمارے شریف. استاد، ہمارے چھوٹے سے پیارے سے ٹیچر حماد کا، جو ہمیں درود شریف پڑھانے والے ہیں. السلام علیکم میرے دوستوں. آج میں آپ سب کو درود شریف پڑھاؤں گا میننگ کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل
محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرما یا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکی۔ ماشاء اللہ ہمارے پیارے سے چھوٹے سے حماد نے ہمیں بہت اچھے سے درود شریف سکھائی۔ تو نیکسٹ وی ہے نشید ہے ہماری اگلی، تو نشید کے لیے ہم اپنی انوائٹ کرتے ہیں پیاری سی رشدہ کو۔ وارم ویلکم کریے آپ سب رشدہ کا، آ جائیے رشدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں۔ جی باجی۔ یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من علقت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شفیع یا رسول اللہ، بأمی و ابی فدیتک سیدی، صلاۃ و سلام علیک یا نبی حبیب یا محمد، اتیت بالسلام والہدى محمد، محمد حبیب یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ مؤمنین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین ثم آمین آمین وإیاکی۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام، بہت اچھے سے سارے بچوں نے کیا۔ وی ہیو مور کنٹسٹنٹ اور کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ایمن میم ساری سلائیڈس کمپلیٹ ہیں یس ہمارے؟ میم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمارے پیارے پیارے سے ہمارے استادوں نے آج بہت کچھ ہمیں پڑھایا اور بہت کچھ ہم نے سیکھا۔ تو اسی نوٹ پر ہم آج کی کلاس کو دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں۔ آئیے دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام